Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your Trends High School and welcome to the online classes. How are you student? Hopefully you all are fine and safe, and I'm connected with you as English teacher of class 5. As you know students, we started our chapter number 3 Robinson Crusoe and we start reading. اسٹوڈنٹس ہم نے روبنسن کروسو کی ریڈنگ سٹارٹ کی تھی، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ روبنسن کروسو ایک سمندری سفر پر نکلتا ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ طوفان کا شکار ہو جاتا ہے، سمندری طوفان کا، جس کی وجہ سے ان کی جو جہاز ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے اور جو ان کی کشتی ہوتی ہے جو انہوں نے بنائی ہوتی ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے ایک بڑی لہر کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر روبنسن کروسو کسی طرح سے تیرتے تیرتے پہنچ جاتا ہے ساحل تک، اور پھر وہ صبح یعنی کہ اگلی صبح وہ واپس جہاز جانے کے لیے کشتی بناتا ہے اور پھر وہ اس کو وہاں سے کھانے کا سامان ملتا ہے. آج ہم یہاں سے آگے ریڈنگ کریں گے آن پیج نمبر 30 سیکنڈ پیراگراف. The next morning I walked along the shore and up a little hill. From there I could see that I was on an island. I was a prisoner without a friend in the world. There was no one living on the island but wild beasts. The next day I went back across the sea and brought more stores from the ship. Every day I toiled. I brought tools, wood, rope, nails, sails and cloths, guns and ammunition and sugar and flour and bread. In one of the wooden boxes I found gold and silver coins. The sunshine made them sparkle. اب اس پیراگراف میں یہ بتایا ہے اسٹوڈنٹس کہ اگلی صبح جب روبنسن کروسو یعنی کہ میں ساحل پر چہل قدمی کی اور ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھا، وہاں میں دیکھ سکتا تھا کہ میں ایک جزیرے پر ہوں اور دنیا بھر میں کسی دوست سے محروم، یعنی کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے وہاں پر، اور میں ایک قیدی کی طرح وہاں پہ تھا اور جنگلی جانوروں کے لیے جزیرے پر کوئی نہیں رہتا تھا، یعنی کہ وہاں پہ صرف جنگلی جانور تھے. اور اس کے بعد پھر اگلے روز روبنسن کروسو سمندر پر کو عبور کر کے واپس گیا اور جہاز سے مزید چیزیں لایا. روز اس نے محنت کی اور اس میں جو ہے آلات، لکڑیاں، رسی، کیل، بادبان، کپڑے، بندوقیں اور گولہ بارود، چینی، آٹا اور روٹی لایا. اس کے علاوہ لکڑی کے بنے ہوئے صندوقوں میں سے ایک میں سے اس کو روبنسن کروسو کو سونے اور چاندی کے سکے ملے جو کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے چمک رہے تھے. What use are you to me? I asked. Everyone in the world desires you but me. When I got back to my island and I noticed that the sky was black, great clouds rolled up from the west, the rain poured down. I saw the ship out at sea rise and then sink beneath a huge wave. تم میرے کس کام کے ہو؟ میں نے یہ خود سے دریافت کیا یا کہا، اور میرے سوا دنیا میں ہر کوئی تمہارا طلبگار ہے، یعنی کہ جو چیز اس سے ملا تھا سونا، چاندی، سلور، تو وہ کہتا تھا میرے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن باقی دنیا میں سب کو اس کی ضرورت ہے. جب میں ایک جزیرے پر پہنچا تو آسمان سیاہ ہو چکا تھا، یعنی کہ کالا ہو چکا تھا، بادل آ چکے تھے اور مغرب سے گھنے بادل اٹھے اور تیز موسلادھار بارش برسنے لگی، اور میں نے ایک بہت بڑی لہر کے نیچے جہاز کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ جو جہاز تھا وہ ایک اور اونچی لہر کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہو گیا. During the next few months, I was myself in making a house with a strong stockade around it. I used one of the sail from the ship for the roof. I cut down tree trunks and carried them to the house and slowly built a strong stockade to keep out wild animals. اب اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا اسٹوڈنٹس کہ اگلے چند ماہ کے دوران میں خود اس نے گھر بنانے میں خود کو مصروف رکھا اور چھت کے لیے اس نے بادبانوں میں سے ایک استعمال کیا جو کہ وہ شپ سے لے کے آیا تھا. اور اس کے علاوہ روبنسن کروسو نے درختوں کے تنے کاٹ کر گرائے اور انہیں اٹھا کر گھر تک لایا اور ایک بھاڑ بنائی تاکہ وہ جنگلی جانوروں سے خود کو اس کے ذریعے بچا سکے. The months passed in hard work, and one day I set out to explore the whole island. The journey took me 3 days, and when I got to the other side of the island, I found a delightful valley. There was wild grapes and limes, and I collected a quantity of these and took them back to my house. One day in the forest, not far from my house, I found some wild goats. I was just about to shoot one when I saw at my feet a baby goat. I picked it up and carried it home with me. In a few days
It became quite tame, and after that I never left my side. اس کے محنت اور مشقت کرنے میں ہی کافی سارا ٹائم نکلتا گیا، اور ایک روز میں اس نے پورے جزیرے کی سیر یعنی کہ سیر کرنے کے لیے وہ نکل کھڑا ہوا یا نکلنے چلا گیا، اور اس سفر میں یعنی کہ پورے جزیرے کی سیر کرنے میں اس کو 3 دن لگے، اور جب رابنسن کروسو نے جزیرے کے دوسرے سرے پر پہنچ یا دوسری طرف وہ گیا تو اسے وہاں پہ ایک بہت ہی ڈیلائٹفل یعنی کہ خوش کن وادی نظر آئی، ویلی نظر آئی۔ وہاں جنگلی انگور اور لیمو تھے، اور اس نے ایک بڑی مقدار جو ہے ان کی اکٹھی کر لی اور پھر اسے اپنے گھر لے آیا۔ پھر ایک روز اسے جنگل میں جو ہے جنگلی بکریاں نظر آئیں، اور اس میں سے ان کو ایک گولی مارنے والا ہی تھا کہ پھر اس نے اپنے قدموں میں ایک بکری کے بچے کو دیکھا، اور پھر وہ اس کو اٹھا لیا اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، اور چند ہی دنوں میں یہ خاصی بڑی ہو گئی اور اس کے ساتھ رہنے لگ گئی، اور پھر کبھی اسے جدا نہ ہو سکی، یعنی پھر اس کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے۔ After a year or two on the island, I decided to make a small boat. I chose the wood carefully and cut and worked the timber for many months. I made a sail from some of the canvas I had brought on shore from the ship, and with a good wind, the boat sailed well. جزیرے پر پھر رابنسن کروسو نے 1 یا 2 سال گزارنے کے بعد ایک چھوٹی سی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے اچھی لکڑیوں کا انتخاب کیا، اور پھر کئی ماہ بعد تک اس پہ کام کرتا رہا۔ بادبان اس نے جو ہے ترپال کے کچھ حصے سے بنایا، اور پھر جہاز لے کر جو کہ وہ جہاز میں سے لے کر آیا تھا۔ I taught myself how to make pots out of mud and how to make them hard and durable by burning them. I grew some corn and rice and also some wheat, and I taught myself to make bread. My life on the island was a happy one. I had a good house, plenty to eat and plenty of work to do. One day I was walking along the seashore thinking about my home across the sea, when I suddenly looked down. There on the sand in front of me was a clear footprint. It was not mine, but the footprint of another man. اسٹوڈنٹس، اس لاسٹ پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ رابنسن کروسو نے خود کو سکھایا کہ انگارے سے کیسے برتن بنائے جاتے ہیں، اور پھر انہیں جلا کر سخت و پائیدار کیسے بنایا جاتا ہے۔ پھر اس نے کچھ مکئی، چاول، گندم اگائی اور خود کو روٹی بنانا بھی سکھایا۔ جزیرے پر اس کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی خوشگوار تھی، اور اس کے پاس ایک عمدہ گھر، کھانے کو وافر اور کام کے لیے کام بھی تھا۔ اور ایک روز وہ ساحل پر چل رہا تھا کہ جب اس نے اپنے اچانک نیچے نظر ڈالی تو وہاں پر اسے اپنے سامنے ریت پر پاؤں کا ایک پازے نشان نظر آئے تھے، لیکن وہ اس کے نہیں تھے بلکہ کسی اور آدمی کے تھے۔ یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس جزیرے پر اس کے علاوہ کوئی اور آدمی بھی موجود تھا۔ اسٹوڈنٹ، ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو جو میں نے آج ریڈنگ کروائی ہے وہ انڈرسٹینڈ ہو چکی ہوگی۔ اب آپ نے ریڈنگ اگین بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔